بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادلہ شرعیہ میں سے اختلافی دلائل اور جو مآخذ یا سورس آف احکام تھے اختلافی، اس کی آخری قسم ہے جس کو استصحاب حال کہتے ہیں۔ استصحاب حال، اس کے لیے تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے: استصحاب کا تعارف، استصحاب کی اقسام اور استصحاب کی حجیت۔ استصحاب کا تعارف: استصحاب باب استفعال سے ہے، اس کا اصل مادہ اور روٹ ہے صاد ح با، مصاحبت اختیار کرنا، کسی کی ہمنشین، کسی کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، کسی کے قریب رہنا۔ اور استصحاب کا مطلب کیا ہوگا کہ طلب المصاحبہ یا طلب الملازمہ، ٹھیک ہے، کسی کی صحبت کو طلب کرنا۔ اور استصحاب حال کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی حالت کو طلب کرنا، کسی حالت کی مصاحبت وغیرہ کو طلب کرنا۔ بہرحال یہ تو اس کی لغوی تحقیق ہے۔ جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے تو علماء نے مختلف الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی سب سے مشہور تعریف جو ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ ما ثبت فی الزمن، یا آپ جو اصول فقہ کے اندر جو کی جاتی ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس کو عمومی رکھتے ہیں تاکہ اس کے اندر دو قسمیں آ جائے تعارف ہی کے اندر۔ یہ جو نیچے اقسام آتی ہے یہ تو ذیلی اقسام ہے، لیکن تعارف کے اندر اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب ہم اس کی ذرا عمومی تعریف کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کی تعریف کی ہے وہ صرف اور صرف فعل ماضی والے معنی پر فٹ ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی جو عمومی طور پر تعریف کی جاتی ہے استصحاب کی وہ یہ ہے کہ استدامت اثبات ما کان ثابتا ونفی ما کان منفیا۔ استدامت اثبات ما کان ثابتا ونفی ما کان منفیا، آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو چیز پہلے سے ثابت اور موجود ہے اس کو ثابت اور برقرار رکھنا، یا جو چیز پہلے سے موجود نہیں ہے اس کو موجود نہ ماننا۔ اس سے بھی زیادہ آسان تعریف یوں کی جاتی ہے: بقاء ما کان علی ما کان، بقاء ما کان علی ما کان، کہ جو معاملہ جیسا ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے۔ ما لم یوجد دلیل یغیرہ، جب تک کہ اس میں چینجنگ کرنے والی کوئی دلیل نہ پائی جائے۔ تو یہ سب سے آسان تعریف ہے، بقاء ما کان علی ما کان ما لم یوجد دلیل یغیرہ۔ اور یہ سب سے آسان مفہوم استصحاب کا یہی ہو جائے گا کہ ایک حکم ہے، ایک معاملہ ہے، ایک مسئلہ ہے، جو بھی ہے وہ ایک زمانے میں جیسے تھا آج بھی اس کو اسی طرح مانا جائے گا جب تک کہ اس کے چینج کرنے پر کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ معاملہ چینج ہو گیا تھا۔ ہاں اگر کوئی دلیل موجود ہے کہ یہ معاملہ چینج ہو چکا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم چینج مانیں گے، لیکن اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو اسی طرح ثابت اور برقرار رکھیں گے۔ مثال کے طور پر مشہور مثال اس کی ہے نا کہ ایک آدمی گم ہو گیا سن 2015 میں، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، تو اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کا مال و جائیداد اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بقاء ما کان علی ما کان ما لم یوجد دلیل یغیرہ، کہ جو معاملہ پہلے جیسا تھا اب بھی ویسے ہے، 2015 میں زندہ تھا اب بھی زندہ تصور کیا جائے گا جب تک کہ اس کی موت پر کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ہاں موت پر دلائل آ گئے، پتہ چل گیا کہ مر گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے ورثاء کے درمیان اس کا ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں استصحاب حال، یعنی زمانے ماضی کی حالت کو، وہ حالت جیسی بھی ہو اس کو برقرار رکھنا آج بھی۔ ہاں دلیل آ گئی تو پھر اس کو برقرار نہ رکھ کے اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، تبدیلی۔ دوسری بات استصحاب کی اقسام،
عمومی طور پر علماء استصحاب کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں. ایک کو کہتا ہے اباحت اصلیہ، دوسری قسم کو کہتے ہیں براءت اصلیہ، اور تیسری چیز کو کہتے ہیں بقاء ما کان علی ما کان. اور یہ تینوں در حقیقت فقہی قواعد بھی ہے. مثلا یہ جو پہلی قسم ہے اباحت اصلیہ، اس کے لیے جو فقہی قاعدہ بتایا جاتا ہے وہ یوں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام اشیاء کے اندر اصول یہ ہے کہ وہ مباح ہو. لیکن آگے وہی پوائنٹ ہوگا ما لم یوجد دلیل یحرمہ، ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ پائی جائے جو اس کو حرام قرار دے. اب ہر چیز اصل میں مباح رہے گی، اس کا بھی اصول اباحت استصحاب حال والا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ بھئی قرآن مجید میں ہے نا جس طرح ایک جگہ پر ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہے کہ نہیں، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا. اس طرح کی جو آیات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ مباح ہے. ہاں کوئی دلیل آ گئی الگ سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ حرام ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ہے. دوسری قسم ہے براءت اصلیہ. اس کا فقہی قاعدہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یوں ہے کہ الاصل براءت الذمہ. اصول یہ ہے کہ تمام انسانوں کا ذمہ بری ہوتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل، یعنی کسی پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی. دیکھیے کوئی بھی انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے دنیا میں اور پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ بری ہے، لوگوں کے حقوق سے وہ بالکل بری ہوتا ہے. اب آپ اگر کسی پر دعویٰ کریں گے تو شریعت نے آپ پر گواہ لازم کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی پر آپ نے دعویٰ کیا ہے پیدائشی طور پر وہ بالکل جیسا تھا، اب بھی ویسے ہی ہم اس کو تسلیم کریں گے. اور آپ جو اس میں چینجنگ کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں اس کا ذمہ چینج ہو چکا ہے، پہلے اس پر کچھ نہیں تھا اب میرا حق ہے اس پر، تو آپ دلیل لے آئے، گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے. آپ گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے، اس کا ذمہ چینج ہو جائے گا اور اس پر حق لازم ہو جائے گا، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی کے تحت الفقہاء بہت سارے قواعد اس کے ضمن میں لاتے ہیں اس دوسرے پوائنٹ میں، ٹھیک ہے. مثلا الیقین لا یزول بالشک، الاصل براءۃ الذمہ، الاصل فی الصفات العارضۃ العدم. بہرحال اور بھی کئی قواعد ہیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بقاء ما کان علی ما کان. یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ بھئی ایک چیز جو زمانے ماضی میں جیسے ہے اس کو اسی طرح آپ برقرار رکھیں، اس کو آپ اسی طرح برقرار رکھیں. اگر پہلے نفی تھی تو آپ بھی نفی کرے، پہلے اس بات تھا تو آپ بھی. تو بہرحال اس بحث سے استصحاب حال سے متعلق جو فقہی قواعد ہیں وہ بہت سارے ہیں. الاصل فی الکلام الحقیقہ، الاصل کیا بتائیں ما ثبت بزمان یحکم. ہاں یہ بھی ایک قاعدہ ہے بالکل استصحاب حال کی طرح کہ ما ثبت بزمان یحکم ببقائه ما لم یوجد دلیل علی خلافه. اس طرح الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته، الاصل في الكلام الحقیقہ، الاصل براءۃ الذمہ، الاصل بقاء ما كان على ما كان، اليقین لا يزول بالشک. یہ جو سارے قواعد ہیں یہ اسی استصحاب حال سے مستنبط ہے. اب آ جائیے تیسری بات کی طرف، استصحاب کی حجیت، کہ بھئی کیا استصحاب سورس آف احکام ہے یا نہیں، اور یہ ایک مستقل دلیل اور مستقل مأخذ ہے یا نہیں. اس بارے میں فقہاء کی 2 رائے ہیں. پہلی رائے فقہاء مالکیہ، فقہاء حنابلہ اور اکثر شافعیہ اور فقہاء ظاہریہ کی ہے. یعنی حنفیہ اور بعض شافعیہ کو چھوڑ کر سب کی یہی رائے ہے کہ استصحاب باقاعدہ حجت شرعیہ ہے، ایک مستقل مأخذ اور مستقل دلیل ہے، اس سے احکام کا استنباط کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس پر وہ تمام احکام شرعیہ سے استنباط کرتے ہیں کہ بھئی شریعت کے جو بھی احکامات آئے ہیں جیسے پہلے تھے اسلام کے شروع میں وہ سارے حلال تھے، جیسے شراب حلال تھی، کیوں؟ وہ اسی بنیاد پر. ٹھیک ہے. تو اور بھی اس طرح کے جو ان کے دلائل وغیرہ ہے کہ بھئی جب تک کہ ثبوت نہ ہو دلیل سے اس وقت تک یہ ثابت نہیں تسلیم کیا جائے گا. دوسری رائے جو ہے، دوسری رائے استصحاب کے حجیت کے حوالے سے فقہاء حنفیہ کی ہے، مشہور رائے ہے. فقہاء حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ استصحاب حجت شرعی نہیں ہے. اکثر حنفیہ نے تو یہ رائے اختیار کی ہے، جیسے تیسیر التحیر میں، اور امام سرخسی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن دوسری طرف
کچھ حنفیہ نے جیسے کہ خود اصول سرخسی کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اشباہ و نظائر وغیرہ میں ہے، لیکن دوسری رائے زیادہ مشہور ہے حنفیہ کی، وہ یہ ہے کہ استصحاب حجت دافعہ ہے، حجت مثبتہ نہیں ہے، حجت دافعہ ہے، حجت مثبتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ استصحاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن نئے نئے حقوق آپ ثابت نہیں کر سکتے استصحاب کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ استصحاب کے ذریعے کس لوگوں کے حقوق کا دفاع ہو سکتا ہے، لیکن نئے حقوق ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایک مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حنفی کہتا ہے ایک آدمی 5-6 سال سے غائب ہو چکا ہے، مفقود ہے، 2015 سے غائب ہے، بھی آج تک نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، مفقود ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ دو صورتیں ہیں، دو سوالات سامنے آئیں گے اس آدمی کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ کیا اس آدمی کو ہم مردہ تصور کرے اور اس کی جو جائیداد ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر لے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو زندہ تسلیم کریں، اور زندہ تسلیم کر کے اس کے والدین یا اس کے ورثاء میں سے اگر کسی کا انتقال ہوگا مورثین میں سے، تو وہ جو غائب شدہ آدمی ہے اس کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ مثلا ایک آدمی گم ہے اور اس کا والد صاحب زندہ ہے، اس کا والد صاحب فوت ہو گیا، تو کیا اس کے والد صاحب میں اس گمشدہ آدمی کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں سوال سے متعلق آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ تصور تو کیا جائے گا، لیکن صرف اس کے حقوق تک، یعنی اس کی میراث تقسیم نہیں ہوگی، اس کی جو جائیداد ہے وہ برقرار رکھیں گے تاکہ اس کے حقوق ضائع نہ ہو، تو اس کے حقوق کی حد تک اس کو زندہ تصور کیا رہیں گے اور اس کی جائیداد تقسیم نہیں کریں گے، لیکن اس کے لیے نئے حقوق ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کے والد صاحب یا کسی کا انتقال ہوگا تو اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا فی الحال، ہاں بعد میں اگر وہ زندہ تھا اور پتہ چل گیا آ گیا پھر اس کو ملے گا، لیکن ابھی سے اس کو حصہ نہیں ملے گا، ابھی سے اس کا حصہ الگ کر کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے حنفیہ کے ہاں استصحاب کے حجیتی دافعہ ہونے کا اور حجیتی مثبتہ نہ ہونے کا۔ تو یہ بنیادی طور پر حنفیہ کی یہی رائے ہے۔ یہاں تک یہ ہمارے ادلہ شرعیہ جو ہے وہ مکمل ہو گئے، اور مآخذ اس میں کچھ اتفاقی تھے اور کچھ جو ہے وہ اختلافی۔ تو ہمارے کورس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ ادلہ شرعیہ یا مآخذ کا تعارفی خاکہ اور تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں سے ہمارے کورس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا حصہ تھا ادلہ شرعیہ یا مآخذ کا، اور دوسرا حصہ تھا حکم کا، ٹھیک ہے، حکم اور اس سے متعلق تفصیلات۔ تیسرا حصہ پھر آئے گا آگے، ٹھیک ہے، قواعد استنباط، اور چوتھا حصہ پھر آئے گا متفرقات۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے ہمارا حکم سے متعلق۔ سب سے پہلے ہم نے حکم کا تعارف دیکھنا ہے کہ حکم کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس حکم کی بیس کے تحت ہم نے کتنی چیزیں دیکھنی ہیں اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ میں حکم کی تعریف الگ کی جاتی ہے، جبکہ فقہا کے ہاں حکم کا مطلب ذرا الگ ہے۔ اصول فقہ میں حکم کی تعریف یوں کی جاتی ہے: خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین طلبا او تخییرا او وضعا۔ کیا مطلب ہو جائے گا؟ شارع یعنی اللہ اور رسول کا وہ خطاب جس کا تعلق مکلفین کے افعال کے ساتھ ہو، خواہ یہ تعلق طلب کے اعتبار سے ہو، یعنی اس میں کسی حکم کو طلب کیا گیا ہو یا اختیار دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور یا وضع کا حکم ہو۔ وضع کا مطلب میں بتاتا ہوں، یہ میں نے اس کا مفہوم یہاں لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے اعمال سے متعلق ہو، خواہ اس میں کوئی مطالبہ ہو، مطالبہ دونوں قسم کا ہو سکتا ہے، کسی کام کے کرنے کا بھی نہ کرنے کا بھی، یا اس میں اختیار دے دیا گیا ہو، یا اس میں وضع ہو۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب قرار دیا گیا ہو، یا شرط قرار دیا گیا ہو، یا مانع قرار دیا گیا ہو، یا علت قرار دیا گیا ہو، یہ مطلب ہے وضع کا۔ آگے انشاءاللہ اسی سے آپ کو 2 حصے معلوم ہو جائیں گے کہ حکم کی 2 قسمیں اس سے معلوم ہو جاتی ہے، ایک طلباً او تخییراً سے، اس کو کہتے ہیں حکم شرعی، اور دوسرا وضعاً سے، اس کو کہتے ہیں حکم وضعی، ٹھیک ہے۔ تو حکم وضعی یا وضعاً کی مزید توضیح آگے ہو جائے گی۔ تو یہ اصول فقہ کے اندر اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے حکم کی۔
مثال کے طور پر اس کی مثال آپ یہ لے لینا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ بھئی معاملات اور عقود کو مکمل کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، مکلف بندوں کے عمل سے متعلق ہے جو کہ عقد ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے اس کو مکمل کرو، تو یہ ہے حکم. ٹھیک ہے، یا اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب شرط وغیرہ بیان کیا گیا ہو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک کی شمس کے وقت نماز پڑھ لیا کرے، تو وہ گویا کہ دلوک کی شمس سورج جو ہے وہ اس کا وہ شرط ہے نماز کے لیے، تو وہ بھی نماز یعنی کسی چیز کا شرط ہونا بتا دیا، کسی چیز کا سبب ہونا بتا دیا، تو اس کو بھی کہتے ہیں حکم. فقہاء کے ہاں حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب آتا ہے اس خطاب کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر اور ایفیکٹ کو کہتے ہیں حکم. آپ اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کے افعال کا وہ وصف یا وہ اثر جو شریعت نے بیان کر دیا. مثلا نماز فرض ہے، کیوں؟ کیونکہ اقیم الصلاۃ کا اثر ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ ادائیگی فرض ہے، کیوں؟ آتوا الزکاۃ کا اثر ہے. تو یہ جو فرض واجب وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کے افعال کے اثرات ہیں جس کو شریعت نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور تو اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہاء حکم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ تو حکم سے متعلق. اب اس حکم کے تحت ہم نے جتنی بحثیں پڑھنی ہے وہ 4 ہے. نمبر 1 حکم کی قسمیں، نمبر 2 حاکم اور اس سے متعلق تفصیلات، نمبر 3 محکوم فی کا تعارف اور اس سے متعلق تفصیلات، نمبر 4 محکوم علیہ اور کا تعارف اور اس سے متعلق تفصیلات. یہ بہت ہی اہم اور ضروری بحث ہے ہر ایک، اور تفصیلی بھی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ آ جائے. سب سے پہلے پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، ان 4 میں سے پہلی چیز تھی حکم کی اقسام. تو حکم کی اقسام کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ خاکہ آپ سمجھ لیجئے، آگے اس کی وضاحت اور تفصیل آ رہی ہے. حکم کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی. حکم تکلیفی اور حکم وضعی. پھر حکم تکلیفی کے تحت 6 قسمیں ہیں، فرضیت، ایجاب، ندب، تحریم، کراہت، اباحت. یہ 6 قسمیں اس پہلی قسم کے تحت آئے گی، تکلیفی کی تحت، حکم تکلیفی. اور حکم وضعی کے تحت بھی تقریباً یہ چیز 7 قسمیں آتی ہے، سبب، شرط، علت. اچھا یہ علت میں نے 2 دفعہ لکھ دیا، یہ علامت یہاں لکھ دیجیے آپ، نوٹ کر، اس کو میں ٹھیک کر لوں گا. تو سبب، شرط، علت اور علامت 4 ہو گئے. مانع 5، رخصت 6، عزیمت 7. ٹھیک ہے، سبب، شرط، علت، علامت، مانع، رخصت اور عزیمت، یہ حکم وضعی کی قسم ہے. یہ خاکہ آپ سمجھ لیں. اب ہم ہر ایک کو آگے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ان دونوں بنیادی قسموں کی تعریف دیکھتے ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی کی. اس کے بعد ہم پھر جائیں گے ذیلی قسموں کی طرف. حکم کی تکلیفی کی تعریف علماء ان الفاظ میں کرتے ہیں، ہوا مقتضى طلب فعل من المکلف او کفه یا کفه، طلب فعل یا طلب کف، اچھا، او کفه عن فعله او تخییره بین فعل المکلف والکف عنه. یہ حکم تکلیفی کی تعریف ہے. آسان الفاظ میں اردو میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکم تکلیفی کی کیا تعریف ہے، تو وہ یوں ہوگا. اچھا، تو حکم تکلیفی کی آسان اردو میں اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی وہ حکم جس میں مکلف سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو، ایک، یا وہ حکم جس میں مکلف کو کسی کام سے روکنے کا حکم دیا گیا ہو، مطالبہ کیا گیا ہو کہ یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے، یا وہ حکم جس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہو کہ آپ کام کرے نہ کرے، دونوں صورتیں کی گنجائش ہے. تو حکم تکلیفی میں بنیادی طور پر 3 پوائنٹ ہے. ایک تو یہ کہ مکلف سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہو یا کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ ہو، یا نہ کرنے اور نہ کرنے دونوں میں اختیار دیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حکم تکلیفی. اس کو حکم تکلیفی اس لیے کہتے ہیں کہ مکلفین کے فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کو مکلف کیا جاتا ہے کسی کام کا کہ کرو، یا ان پر لازم کیا جاتا ہے کہ مت کرو.
یا ان کو اختیار دیا جاتا ہے، تو یہ اختیار بھی ایک قسم کا سمجھ لیجئے حکم ہے۔ تو گویا کہ حکم تکلیفی کے اندر یہ جو پہلا چیز ہوتا ہے نا کہ جس میں مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکم اقتضائی، طلب کرنا۔ ان دونوں کہ کرنے کا مطالبہ یا نہ کرنے کا مطالبہ، حکم اقتضائی، اور یہ اختیار اس کو کہتے ہیں حکم تخییری۔ بہرحال یہ مختلف قسمیں آ جاتی ہے، پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے حکم تکلیفی کی تعریف۔ دوسری قسم ہے حکم وضعی۔ حکم وضعی کا مطلب ہوتا ہے مقتضى وضع شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه۔ وہ حکم جو یہ تقاضا کرے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے بطور سبب وضع کیا جائے، یا ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط ہو، یا ایک چیز دوسری چیز کے لیے مانع ہو۔ آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوگا؟ وہ حکم جس میں دو چیزیں ہو، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب قرار دیا گیا ہو، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہو، یا ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مانع اور رکاوٹ قرار دیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں حکم وضعی۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر حکم وضعی۔ اگر آپ فرق دیکھیں گے حکم تکلیفی اور حکم وضعی میں، تو علماء نے بنیادی فروق دو بیان کیے ہیں، آپ کو خود معلوم ہو گیا اوپر کیسے۔ حکم تکلیفی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے یا اختیار دینے کا باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، کرو یا نہ کرو تمہیں اختیار ہے، فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا۔ اور حکم وضعی میں نہیں ہوتا یہ۔ حکم وضعی میں کسی کام کا مطالبہ، کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف دو چیزوں کے درمیان یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے سبب ہے، شرط ہے، مانع ہے، کیا چیز ہے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ بیان کیا علماء نے کہ بھئی حکم تکلیفی میں صرف ایسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے جس کا بندے میں طاقت اور قدرت ہو، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو بندے کے قدرت اور استطاعت کو مد نظر رکھ کر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ تبھی تو مجبوری میں خنزیر حلال ہے، عام حالات میں حرام ہے کہ نہیں؟ تو حکم تکلیفی کا تعلق اور اس کا ربط کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قدرت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ۔ لیکن حکم وضعی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اس میں مکلف کی قدرت اور استطاعت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بس اس میں صرف دو چیزوں میں ربط بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز سبب ہے اس کا، یہ اس کی شرط ہے۔ ممکن ہے کبھی کبھی مکلف کے قدرت میں ہو ہی نہ، پھر بھی سبب ہو جائے، شرط ہو جائے۔ ایک نماز کے لیے ظہر کا وقت شرط ہے، آپ کی قدرت میں نماز ہے یا نہیں، شرط وجود میں آئے گی، ہاں پھر آپ پڑھے یا نہ پڑھے وہ پھر تو پھر حکم تکلیفی میں چلا جائے گا نا، کہ بھئی آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ پڑھے، اگر آپ اتنے بیمار نہیں، ہاں زیادہ بیمار ہے تو پھر مطالبہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ تو پھر حکم تکلیفی میں چلا جائے گا۔ لیکن شرط ہونا یہ اس کے لیے کوئی تکلیف اور قدرت وغیرہ کوئی ضروری نہیں۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر حکم تکلیفی کی وہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حکم تکلیفی کی کتنی قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی شروع میں؟ 6: فرضیت، ایجاب، ندب، تحریم، کراہت اور اباحت۔ اب ہر ایک سے متعلق ہم کچھ ڈیٹیل بتائیں گے حکم تکلیفی، اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے حکمی وضعی کی طرف، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا حکم وضعی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اب ہم سب سے پہلے یہ فرضیت، ایجاب وغیرہ یہ مکمل کریں گے، پھر حکم وضعی کے اندر جو یہ ہے سبب، شرط، علت، علامت، مانع، رخصت، عزیمت، اس کی طرف پھر جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حکم تکلیفی کی یہ جو قسمیں ہیں۔ فرضیت 6 قسمیں: ایجاب، ندب، تحریم، کراہت اور اباحت، ٹھیک ہے۔ اس والے پوائنٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھیے، یہ واجب کی اقسام کو۔ سب سے پہلے ہم فرضیت کو دیکھ لیتے ہیں، فرضیت اور ایجاب دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرضیت اور ایجاب دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے وہ حکم کہ جس میں کسی بندے اور مکلف سے کسی کام کے کرنے کا باقاعدہ لازمی اور حتمی مطالبہ ہو، تو اس کو فرضیت بھی کہتے ہیں، اس کو ایجاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، وہ حکم کہ جس میں شارع نے مکلف سے یعنی بندوں سے کسی فعل کے کرنے کا باقاعدہ مطالبہ کیا ہو، اور وہ مطالبہ لازمی اور حتمی ہو، اور اس کے چھوڑنے پر باقاعدہ سزا کا تذکرہ ہو، سزا کا وہ مستحق ہو، اور اس کے کرنے والے کو ثواب ملے،
تو اس کو کہتے ہیں فرضیت بھی ایجاب بھی. یہ دونوں ان مشترکہ تعریف ہے دونوں کی. ٹھیک ہے, دونوں کی مشترکہ تعریف ہے. اچھا, اب یہ دونوں کی مشترکہ تعریف تو یہ ہو گئی. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی طلب الفعل بشکل جازم. آسان الفاظ میں آپ یوں تعریف کر سکتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے, طلب الفعل بشکل جازم. آگے تو والی بات ہے تو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ فعل کا مطالبہ کرنا وجوبی طور پر, لازمی طور پر کہ بھئی اس کام کا کرنا ضروری ہے, اگر نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. ٹھیک ہے, اور کرو گے تو ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں فرضیت اور ایجاب. پھر اس میں آگے پھر فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ کیا فرضیت اور ایجاب میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں. جمہور فقہا کے نزدیک فرض اور واجب یا فرضیت اور ایجاب میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے اور اس کے چھوڑنے پر سزا ملتی ہے. لیکن حنفیہ کے ہاں فرضیت اور ایجاب میں فرق ہے. حنفیہ کہتا ہے کہ دلیل اور ماخذ اور سورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے فرضیت اور ایجاب میں. فرضیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ضروری حکم یا وہ لازمی اور وجوبی حکم جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس دلیل میں کوئی بھی شبہ نہ ہو, یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہو, جیسے قرآن, سنتی متواترہ, قرآن کی واضح آیت. قرآن کی واضح آیت سے کوئی حکم ثابت ہو گیا تو فرض, سنت کی متواترہ سے کوئی حکم ثابت ہو گیا تو فرض, کیونکہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو اس کو فرض کہیں گے. اور جہاں تک ایجاب یا واجب کی بات ہے تو یہ جب ہم دلیل کو دیکھتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ قطعی نہیں ہے, ظنی ہے. دلیل ظنی ہے کا کیا مطلب ہے کہ وہ حدیث جو ہے متواتر نہیں ہے, خبر واحد ہے. ٹھیک ہے, پڑھتا ہم نے نا سنت میں متواتر اور خبر واحد کی تعریف, تو وہ متواتر نہیں بلکہ کیا ہے, مطلب خبر واحد ہے, اس سے ثابت ہے. یا قیاس سے کوئی حکم ثابت ہے, یا قرآنی آیت سے ثابت ہے لیکن وہ آیت واضح نہیں ہے, مبہم ہے, یعنی مجمل ہے, مشترک ہے, یعنی اس کا ایک قطعی معنی نہیں ہے, مختلف معانی ہے اس کے, یعنی اس کے اپنے معنی پر دلیل قطعی یعنی دلالت قطعی نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں پھر واجب. یہی وجہ ہے کہ فقہا حنفیہ جو ہے وہ پھر ان دونوں میں یوں بھی فرق کرتے ہیں کہ فرضیت کا انکار کرنے والا کافر واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو عمل میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرضیت پر جس طرح عمل ضروری ہے تو واجب پر بھی اسی طرح عمل ضروری ہے. یہ فقہاء حنفیہ کہاں ہے. دیگر ائمہ کے ہاں فرض اور واجب وغیرہ میں کوئی فرق نہیں, یعنی دیگر ائمہ کے ہاں واجب جب بھی وہ لفظ واجب استعمال کریں گے وہ فرض کے لیے استعمال کریں, ایجاب کا لفظ. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی بنیادی طور پر فرضیت اور واجب. اب ہم ذرا ایجاب یا فرضیت دونوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں, یا صرف ایجاب کے اندر بھی لا سکتے ہیں اس کو, لیکن بہر صورت اس کو فرضیت اور ایجاب دونوں کی قسمیں قرار دے سکتے ہیں. یہ جو 8 قسمیں آ رہی ہے, واجب کی اقسام میں نے لکھا ہے, واجب کے بجائے یہ یہاں ایجاب و فرضیت کی اقسام لکھنا چاہیے, اس کو میں ٹھیک کر دوں گا. اس کی 8 قسمیں ہیں: واجب موقت, واجب مطلق, واجب محدد, واجب غیر محدد, واجب معین, واجب غیر معین, واجب عینی یا جس کو فرض عینی بھی کہتے ہیں, اور واجب علی الکفایہ یا فرض علی الکفایہ یا فرض کفائی. یہ تقریباً 8 قسمیں. ان 8 قسموں کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم نمبر 3 سے اگلی کلاس میں دیکھیں گے ندب سے. واجب موقت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واجب موقت کا مطلب یہ ہے, موقت ہے نا, ہاں موقت, ٹھیک ہے, کہ شارع نے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کام کے لیے ایک متعین وقت بتا دیا کہ بھئی اس ٹائم میں اور اس وقت میں کرنا ہے, آپ نے لمیٹڈ ٹائم بتا دیا ہم نے. ٹھیک ہے, اگر اسی وقت میں آپ کریں گے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی, نہیں کریں گے تو قضا ہوگا. پھر قضا کرے اور سزا وغیرہ ملے گی وہ الگ بات ہے. عذر ہو تو ٹھیک ہے, جیسے رمضان ہے. اب رمضان یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے آپ کسی بھی مہینے میں روزے رکھ لیں, نہیں, موقت ہے, ٹائم ہے اس کے لیے, بھائی رمضان کا مہینے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب موقت یا فرض موقت.
جو بھی ہے یہ عمل کے اعتبار سے قسمیں ہیں، تو عمل کے اعتبار سے فرضیت اور ایجاب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نمبر 2 ہے مطلق، واجب مطلق یا فرض مطلق۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شارع نے کسی چیز کو ہم پر لازم تو کر دیا کسی کام کو، لیکن اس کے لیے کوئی وقت نہیں بتایا، اختیار دے دیا جب چاہو ادا کر لو۔ مثال کے طور پر عذر کی بنیاد پر آپ بیمار تھے، آپ نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، نہیں ادا کر سکے عذر کی، اب قضا ہے، تو یہ قضا روزے رکھنا لازم ہے ہم پر، لیکن یہ واجب مطلق ہے۔ کیوں؟ سال کے جس دن بھی آپ چاہے رکھ لیں، وہ 5 دن جو مکروہ ہے اس میں نہ رکھے، باقی کسی بھی وقت آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ نفلی روزے ہو گئے، خیر وہ تو نفلی ہے، اس کا تو مطالبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حج ہو گیا، حج آپ پر فرض ہو گیا تو پہلے ہی سال ضروری نہیں ہے آپ پر، واجب موقت نہیں ہے، واجب مطلق ہے، جب بھی آپ ادا کریں گے ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں واجب مطلق یا فرضیت مطلقہ۔ نمبر 3 ہے واجب محدد، اور نمبر 4 غیر محدد۔ واجب محدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جس یا وہ واجب جس کے لیے شریعت نے کوئی مقدار مقرر کی ہو، مقدار طے کر دی ہو۔ مثلا زکوٰۃ کی مقدار معلوم ہے کہ نہیں؟ 2.5%، بالکل معلوم ہے۔ دیت ہے، جب انسان کسی کو قتل کرے خطان تو دیت کی مقدار فکس ہے کہ نہیں؟ صدقہ فطر کی مقدار فکس ہے کہ نہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں محدد، واجب محدد یا فرض محدد۔ نمبر 2 غیر محدد، جس کی کوئی لمٹ وغیرہ مقرر نہ ہو، مثلا نفلی صدقہ، ٹھیک ہے، آپ نفلی صدقہ جتنا کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کوئی اس کی لمٹ وغیرہ مقرر نہیں ہے۔ تو اسی طرح شوہر پر بیوی کا نفقہ، وہ کوئی مقرر نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 ماہانہ دینے، نہیں، بس جو عمومی طور پر جو ضروریات ہے اس کی وہ پوری کرنی ہے۔ اب ضروریات مختلف ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں واجب غیر محدد۔ نمبر 5 واجب معین اور چیز غیر معین۔ واجب معین کا مطلب ہوتا ہے کہ شارع نے کسی کام کا مطالبہ کیا اور ایک ہی کام کا مطالبہ کیا، آپ کو 2-3 چوائسز نہیں دی، 2-3 اختیارات نہیں دیے کہ ان 3-4 کاموں میں سے کوئی ایک کر لو، نو، ایک ہی حکم ہے، بس وہ کام کرنا ہے۔ نماز، زہر کی نماز ہے، ہاں ٹھیک ہے، زہر کی نماز پڑھنی ہے، زہر کے ٹائم میں عصر کی نماز کی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس، ہے کہ نہیں؟ رمضان میں نہیں، رمضان میں صرف فرض اور رمضان کا روزہ رکھیں گے، کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب معین، کہ ایک فکس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہو۔ اور غیر معین جس کو واجب اختیاری بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو 2-3 آپشن دے دیے شریعت نے کہ آپ میں سے، آپ پر لازم تو ہے لیکن ان 2-3 میں سے کوئی ایک آپ چوز کر لیں۔ مثال کے طور پر قسم کا کفارہ ہے نا، قسم کے کفارے میں شروع میں آپ کو 3 چیزوں کا اختیار دے دیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، دوسری چوائس یہ ہے کہ کپڑے پہناؤ 10 مسکینوں کو، تیسری چوائس یہ ہے غلام آزاد کرو۔ یہ 3 کام نہیں کر سکتے، قدرت نہیں ہے، تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھو۔ ایک نہیں، کتنی چوائسز دے دی شریعت نے، تو اس کو کہتے ہیں واجب غیر معین، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 اور 8 واجب عینی یا فرض عینی، واجب علی الکفایہ یا فرض علی الکفایہ۔ واجب عینی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی وہ کام جس کا مطالبہ ہر فرد سے کیا جائے، ہر مکلف سے اس کا مطالبہ ہو، جیسے نماز ہے، اب ہر ایک آدمی پر لازم ہے کہ نہیں؟ روزہ ہے، ہر بالغ شخص پر لازم ہے، بالکل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محلے میں 2-3 آدمی روزہ رکھا تو باقی لوگوں سے معاف، نہیں۔ اور فرض علی الکفایہ یا واجب علی الکفایہ کس کو کہیں گے؟ کہ پوری جماعت میں سے، مسلمانوں کی جماعت میں سے اور گروہ میں سے کچھ لوگوں نے وہ کام کر لیا تو بس عمل ہو گیا، باقی لوگوں کی ذمہ داری ختم۔ جیسے نماز جنازہ ہے کہ نہیں؟ نماز جنازہ اگر بعض لوگوں نے پڑھ لیا تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تبلیغ جو ہے، تبلیغ ہر شخص پر انفرادی طور پر فرض تو نہیں ہے نا، واجب علی الکفایہ ہے، تو ٹھیک ہے، ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ فرضیت یا ایجاب کی قسم ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ندب، تحریم، کراہت اور اباحت کی طرف ترتیب وار آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ندب کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ تحریم ہو جائے گی، اور یہ والا صفحہ انشاءاللہ پھر کراہت کا، اور آگے اباحت کا ہو جائے گا۔ یہ ان تمام کا خلاصہ ہو جائے گا، اور یہاں سے پھر ہماری حکم وضعی کی اقسام شروع ہو جائے گی۔